بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم دہلی سے جنوب کی طرف جائیں تو تھوڑے فاصلے پر بستی نظام الدین آتی ہے۔ یہ بستی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ 19ویں صدی میں یہاں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام مولانا محمد اسماعیل تھا۔ ان کا معمول تھا کہ جب کوئی شخص اس علاقے میں آتا، یہ آگے بڑھ کر اس کا سامان سر پر رکھتے اور اسے منزل تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ سے ڈول کھینچ کر پانی پلاتے۔ بعد میں 2 رکعت نفل پڑھ کر شکر ادا کرتے کہ اللہ نے انہیں اس خدمت کی توفیق دی۔ 1885 میں ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ والدین نے بغیر سوچے سمجھے الیاس نام رکھ دیا۔ بچے کی تعلیم و تربیت کا اہتمام گھر میں ہی کیا گیا۔ گھر کی تمام خواتین صاحب نسبت تھیں۔ بچوں کو طوطا مینا اور جنوں پریوں کی کہانیاں سنانے کی بجائے بزرگوں کے قصے سنایا کرتی تھی۔ گھر میں ہر طرف نماز، روزہ اور تلاوت قرآن کی محفلیں ہوا کرتی تھی۔ گھر کے بزرگ اگر کسی کو دعا دیتے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ تجھے ڈاکٹر، انجینئر یا وکیل بنائے، بلکہ کہا جاتا تھا اللہ تجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کرے۔ مولانا اسماعیل صاحب نے اس علاقے میں ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی قائم کیا ہوا تھا جہاں محلے کے غریب بچے پڑھنے آیا کرتے تھے۔ مولانا اسماعیل صاحب کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے مولوی محمد نے اس مدرسے کی ذمہ داری سنبھالی۔ 1915 میں ان کی بھی وفات ہو گئی۔ چھوٹا بیٹا محمد الیاس ان دنوں مظاہر العلوم سہارنپور میں مدرس تھا۔ بھائی کی وفات ہوئی تو اسے سہارنپور چھوڑ کر بستی نظام الدین آنا پڑا اور یہاں سے اس کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ یہی محمد الیاس بعد میں مولانا محمد الیاس تبلیغی جماعت کے بانی کہلائے۔ ناظرین، بستی نظام الدین صوبہ ہریانہ کے شہر میوات کے دہانے پر واقع تھی۔ میوات کے اکثر لوگ بستی نظام الدین آتے جاتے تھے اور ان کے کچھ بچے بھی اس مدرسے میں زیر تعلیم تھے۔ میوات قوم کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ یہ لوگ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن یہ صرف نام کے مسلمان تھے۔ یہ ہندوؤں اور سکھوں کی طرح نام رکھتے تھے۔ ان کے سروں پر چوٹیاں بھی ہوتی تھیں اور یہ اپنے گھروں میں مورتیاں بھی سجاتے تھے۔ یہ ہندوؤں کی طرح ہولی اور دیوالی بھی مناتے تھے اور یہ بابا گرو نانک کے بھی پجاری تھے۔ کلمہ، نماز اور روزے کا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اتفاق سے اگر کوئی شخص اس علاقے میں آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا تو سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے کہ اس بندے کو کیا ہوا، کیا اس کے پیٹ میں تکلیف ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ ناظرین، 1921 میں صورتحال اس وقت مزید بگڑ گئی جب ہندو نے آریہ سماج کی تحریک شروع کی اور لوگوں کو ہندو بنانا شروع کر دیا۔ میوات کے علاقے سے ہندوؤں کی کامیابی کی خبریں آنا شروع ہو گئی۔ مولانا الیاس صاحب کے لیے یہ صورتحال بہت تکلیف دہ تھی۔ میواتیوں کے کچھ بچے ان کے مدرسے میں زیر تعلیم تھے، لیکن اس سے صورتحال بہتر ہونے والی نہیں تھی۔ مولانا الیاس نے میوات کے علاقے میں بھی مدارس اور مکاتب قائم کرنے شروع کیے، لیکن میواتی اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان کے لیے تعلیم کے بجائے مویشیوں کی دیکھ بھال اور کھیتی باڑی اہم تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود مولانا الیاس اپنی محنت میں لگے رہے۔ ایک دفعہ آپ میوات کے سفر پر گئے۔ آپ کے سامنے ایک طالب علم پیش کیا گیا کہ یہ فلاں مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہوا ہے اور اس کی خوب تعریف کی گئی۔ مولانا نے دیکھا تو داڑھی نہیں تھی اور وہ کسی طور مدرسے کا طالب علم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس واقعے نے مولانا کی سوچ بدل ڈالی کہ جب تک ان میواتیوں کو ان کے ماحول سے نہیں نکالا جاتا تب تک محنت رہ گا جائے گی۔ اس کے بعد مولانا نے میواتیوں کو جماعت کی صورت میں ان کے ماحول سے نکالا اور انہیں مساجد، مدارس اور خانقاہوں میں ٹھہرانا شروع کیا۔ ابتدا میں یہ کام بہت مشکل تھا، لیکن مسلسل محنت سے راستے بنتے گئے۔ ناظرین، ایک دفعہ آپ ایک میواتی کو دعوت دے رہے تھے، وہ بگڑ گیا اور آپ کو مکہ مار دیا۔ آپ کمزور آدمی تھے، زمین پر گر پڑے۔ اگلے ہی لمحے اٹھے اور اس کا دامن پکڑ کر کہا، تم اپنا کام کر چکے، اب میری سنو۔ یہ اخلاص اور محنت تھی کہ میوات کے علاقے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ لوگ اسلام کی طرف واپس آنے لگے اور میواتی جو آدھے ہندو بن چکے تھے دوسروں کو دعوت دینے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنے لگے۔ مولانا الیاس ہر لمحہ امت کی فکر میں لگے رہتے۔ ان کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی
तो मैंने देखा कि मौलाना रातों को बहुत कम सोते हैं। उनकी सारी रात बिस्तर पर आहें भरने और करवटें बदलते ही गुजर जाती थी। एक दफा मैंने पूछा कि आपको रात को नींद क्यों नहीं आती, तो फरमाया अगर वो बात तुम्हें मालूम हो जाए तो जागने वाले दो हो जाए। तबलीग के लिए कई कई दिन तक खाना नहीं खाते थे, मीलों पैदल सफर करते और जब देखते कि जमात के साथी थक गए हैं तो कहते जबले जोहद की दूसरी तरफ खुदा है, जिसका जी चाहे मिल ले। एक साहब ने खैरियत तलब की तो फरमाया खैरियत तो तब है कि जिस काम में लगे हो वो पूरा हो जाए। एक साहब ने खत लिखकर खैरियत तलब की तो जवाब लिखा तबीयत में सिवाय तबलीगी दर्द के और खैरियत है। नादरीन, जब आप देखते कि तबलीग के काम में जुड़ने वाले अक्सर लोग अनपढ़ और सादा किस्म के देहाती हैं तो बड़े अफसोस से कहते काश उलमा इस काम को संभाल लेते और फिर हम चले जाते। एक खत का जवाब देते हुए लिखा दुनिया फानी के काम के लिए तो घर के सारे फर्द हूं, लेकिन अल्लाह के काम के लिए एक फर्द भी न निकले। नादरीन, जी मौलाना इलियास साहब की मेहनत का ही नतीजा था कि मेवात में 1941 के दौरान जब पहला तबलीगी इज्तिमा हुआ तो 25,000 लोग शरीक हुए, जो कई कई मील से पैदल सफर करके वहां पहुंचे थे। नादरीन, मुझे भी पहली बार रेवंड के तबलीगी इज्तिमा में शिरकत का मौका मिला। यह मौलाना इलियास साहब की मेहनत और इखलास का नतीजा है कि दुनिया भर से लाखों अफराद बैक वक्त छत तले जमा होते हैं। हर तरह की मसलकी तफरीक से हटकर सब अपने रब को राजी करने के लिए आते हैं। मुमकिन तौर पर आज के बाद ये मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। नादरीन, मैं हूं अब्दुल गफूर रहमानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और तारीख से दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।